قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور قرآن، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پروگرام، اس کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال۔ آج ہم قرآن مجید کی 13ویں سورت الرعد اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ زمانہ نزول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال مقیم رہے۔ آخری 3 سال بہت ہی سخت تھے، بڑی آزمائش کا دور تھا، بلکہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کی سازشیں کی جانے لگیں۔ یہ صورت بھی زمانے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں 3 باتیں مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے کہ ہم مطالعہ کریں گے اس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ پہلے ہی میں بتاتا چلوں، توحید، آخرت، رسالت، ان 3 باتوں پر، ان 3 بنیادی چیزوں پر اس صورت میں زور دیا گیا ہے۔ توحید، اللہ کا ایک ہونا، واحد ہونا، اللہ ہی اکیلا اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق رزق دینے والا بھی ہے، پروردگار پالنے پوسنے والا بھی ہے، اور انسانوں کا بھی مالک وہی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی پالتا پوستا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ساری چیزیں کلی طور پر، پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے۔ وہی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ مدبر، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کو ایڈمنسٹر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام باتوں سے واقف ہے، تمام باتوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ آخرت: دنیا کی یہ زندگی آزمائش کا ایک مرحلہ ہے۔ یہ دنیا نہ ہمیشہ سے تھی، نہ ہمیشہ رہے گی۔ ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر انسان کو یہاں پر بھیجا۔ انسانوں کی مختلف نسلیں گزرتی جا رہی ہیں، ان سب کو مختلف حالات سے گزار کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اور آخرکار سارے انسان ختم ہونے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ ہوگی آخرت، وہ ہوگا میدان حشر۔ اس میں تمام انسانوں کے نام اعمال کھولے جائیں گے، اور اس کے بعد اچھے لوگ اور برے لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مقدر ہوگی اچھے لوگوں کے لیے، اور جن لوگوں نے کفر کا، شرک کا، بت پرستی کا، برائیوں کا، معصیتوں کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے زبردست سزا ہوگی۔ تیسری بات، رسالت: اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کو انسانوں تک بھیجنے کے لیے اور اپنی مرضی سے انسانوں کو واقف کرانے کے لیے رسولوں کا انتظام کیا ہے۔ یہ رسول بشر، انسان ہی ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور انسانوں کی طرح پروان چڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کار رسالت کے لیے، پیغمبری کے کام کے لیے، اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور پھر ان کو وحی سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اس کے محترم فرشتے جبریل امین لے کر آتے ہیں، اور یہ چیزیں مرکزی مضمون کے طور پر سورہ الرعد میں قرآن مجید کی 13ویں سورت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیات، اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی اس خصوصیت کو محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے دلائل دیتا ہے۔ کوئی بات زبردستی انسانوں پر تھوپی نہیں جا رہی ہے، بلکہ کائنات کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈال کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ آئیے اب ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وائن حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ مکے کی سچویشن، اور آج بھی دیکھیے
دنیا کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. یا تو لوگ دنیا کے مزوں میں اس طریقے سے مبتلا ہیں، یا دو وقت کی روٹی جٹانے میں اس طریقے سے مصروف ہیں، یا اپنے عیش و عشرت میں اس طرح مصروف ہیں کہ یہ سنجیدہ کام کہ کائنات کے بارے میں، خدا کے بارے میں، کائنات کے مقصد کے بارے میں، زندگی کے بارے میں وہ سوچیں، اس کی انہیں فرصت ہی نہیں ملتی. یہ بہت بڑا المیہ ہے انسانیت کا. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر اب توحید کے اور آخرت کے دلائل دے رہا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہیں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. آج انسان کا علم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آج انسان جانتا ہے کہ زمین بغیر سہارے کے ہے. 24 گھنٹے میں 25,000 میل کا یہ گولا یہ گھوم جاتا ہے، تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے. کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی تھام نہیں ہے. آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر سہاروں کے قائم کیا. کشش کا ایک نظام ہے، نظام شمسی ہے، اور مختلف اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا رکھے ہیں. یہ گویا چیزیں سسپینڈڈ ہیں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. آفتاب، سورج، ماہتاب، چاند. اب آفتاب کو دیکھیے آپ، یہ زمین آفتاب کا چکر لگاتی ہے 365 دن، 5 گھنٹے، 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ میں زمین اس آفتاب کا چکر لگاتی ہے. چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک پابند بنایا ہے کہ 27 دن، 7 گھنٹے اور کچھ منٹ، کچھ سیکنڈ، ایگزیکٹ اتنے ٹائم میں چاند زمین کا ایک چکر پورا کر لیتا ہے. اس سارے نظام کی ہر چیز یہ ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا ہے ان سب کی، اور ایک خاص وقت تک یہ چیزیں چلیں گی. ہماری زندگی تو اس سے بھی زیادہ مختصر مدت کے لیے ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. کیا اللہ تعالیٰ نے ابس بے مقصد بیکار پیدا کر دیا ان چیزوں کو؟ ایسا نظام، ایسا زبردست نظام، ایسا ایک زبردست سسٹم خاص وقت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان جس کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ آخرت کا یقین کرے کہ بلا مقصد نہیں ہے یہ سارے کا سارا نظام. مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں میرے تحت دی گئی، میں استعمال کر رہا ہوں. میں فضاؤں کو، ہواؤں کو، پہاڑوں کو، پانی کو، زمین کو، کلاؤں کو استعمال کر رہا ہوں. تو میری زندگی کا مقصد کچھ نہ کچھ ہے. مجھے ایک دن مرنا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ سارے انسان مرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا، آخرت آئے گی. یہ بات وہ سمجھ سکے. اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے. ہماری زمین تقریباً 19.5 کروڑ سکوائر مائل ہے. 71% اس پر سمندر ہیں، 29% اس پر زمین ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے. اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے ہیں. کتنے پہاڑ ہیں؟ اب دیکھیے ہمالیہ کے بارے میں غور کیجئے. اگر یہ ہمالیہ نہیں ہوتا تو ہندوستان میں بارش نہیں ہوتی. حاضرین، غور و فکر کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت ہمیں عنایت فرمائیں، اور تب تک آپ بھی اب تک جو باتیں پیش کی گئی ان پہ غور و فکر کرتے رہیں. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الصیام حدیث نمبر 2611. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی.
दिल बेदार है मतलूब रब्बानी, यही पैगाम नबी का, यही तालीम कुरानी। दिल क्या है, दिल की ज़रूरत क्या है, दिल की ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है। ये सब जानने के लिए देखिए मेरे साथ एक नया सिलसिला, दिल की दुनिया, सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। सिर्फ मोमिनों का मुकद्दर है ईमान की लाजवाल रोशनी, जो करती है आबाद दिल की दुनिया। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मोहतरम नाजरीन, मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अल्लाह ताला सूरह अर्राद में, उसके आगाज़ ही में, सूरह अर्राद जो कुरान मजीद की 13वीं सूरत है और मक्के में नाजिल हुई थी, मक्के के आखिरी दौर क़याम में, अपनी निशानियों की तरफ इशारा कर रहा है ताकि हम अल्लाह ताला को पहचाने, अल्लाह ताला की अज़मत को पहचाने और अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी में हमातन मसरूफ़ हो जाएं। और अल्लाह ताला ने दरिया बहा दिए हैं। हिंदुस्तान में ही देख लीजिए कितने दरिया हैं, गंगा है, जमुना है, ब्रह्मपुत्र है, रावी है, ब्यास है, कितनी गोदी में खेलती हैं जिसकी हज़ारों नदियाँ, और पूरी दुनिया में कितनी नदियाँ हैं। इन नदियों के ज़रिए से बारिश का पानी, पहाड़ों की पिघली बर्फ़ का पाक साफ पानी हमारे कस्बों तक, हमारी बस्तियों तक, हमारे शहरों तक पहुँचता है। ये पानी हमारे खेतों के लिए इस्तेमाल होता है, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, धोने धुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। दोनों तरह के फल होते हैं, जोड़े जोड़े, और वही दिन पर रात तारी करता है। आप ज़रा सोचिए, तसलसल के साथ दिन और रात आ जा रहे हैं। दिन ही दिन अगर होता तो कितनी गर्मी ज़्यादा हो जाती। फिर दिनों की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और उसका इख्तिसार, इसको भी अल्लाह ताला बदलता रहता है। जाड़े के दिनों में रातें तवील हो जाती हैं, गर्मी के दिनों में दिन तवील हो जाते हैं। दिन अगर तवील नहीं होते तो फल नहीं पकते, तरकारियां नहीं परवान चढ़ती, गल्ला नहीं पकता। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती तो फिर सर्दी में भी कुछ चीज़ें परवान चढ़ती। मसलन सेब के दरख्त हैं, शदीद सर्दी में सेब के फूल आते हैं, और कई चीज़ें हैं, मुख्तलिफ फल वगैरह हैं जो सर्दी में फलते हैं। तो अल्लाह ताला है जो दिन पर रात तारी करता है, और दिन को काम करने का वक्त और रात को सुकून का वक्त अल्लाह ताला ने बनाया है। ये भी एक नज़्म के साथ इसका होना, ऐसा तो नहीं कि 10 दिन तक दिन हो गया, 20 दिन तक रात हो गई। अल्लाह ताला है जो कर रहा है, एक सिस्टम के मुताबिक कर रहा है। अल्लाह की वहदत की निशानी है, अल्लाह की कुदरत की निशानी। इन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। और जो गौर व फिक्र से काम नहीं लेते, मुख्तलिफ जानवर हैं, गौर व फिक्र से काम नहीं लेते। दिन से उनको क्या काम, रात से उनको क्या काम, सिस्टम से उनको क्या काम। कुछ खाने की उनको ज़रूरत है, खा पी लेते हैं, चारा वगैरह, और कुछ उनकी जिनसी ख्वाहिश है उसको एक हद तक पूरा कर लेते हैं, तवारद व तनासुल का काम कर देते हैं। इंसान भी अगर गौर व फिक्र ना करे, इंसान भी बस खाने पीने वाला जानवर बन के रह जाए और जिनसी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाला जानवर बन के रह जाए तो क्या फ़ायदा है। ये चीज़ें अल्लाह मैंने इसलिए दी ताकि आदमी गौर व फिक्र करे और खालिक कायनात, मालिक कायनात, मुदब्बिर कायनात तक पहुँचे और उसके अहकाम की रोशनी में ज़िंदगी का सफ़र तय करे। और देखो, ज़मीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं, इलाके जो एक दूसरे से मुत्तसिल वाक़े हैं, मिले जुले। अंगूर के बाग हैं, खेतियाँ हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ इकहरे हैं, कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। एक ही टाइप की ज़मीन, लेकिन इस ज़मीन में अच्छे फल, उस ज़मीन में ख़राब फल पैदा हो रहे हैं। एक ही टाइप का कुआँ, एक ही ज़मीन, मीठा पानी निकल रहा है, नमकीन पानी निकल रहा है, तरह तरह के फल पैदा हो रहे हैं। और ज़रा सोचिए, गन्ना पैदा हो रहा है, शक्कर उससे पैदा हो रही है, खजूर पैदा हो रहे हैं जो मीठे हैं, कितने फल हैं जो मीठे हैं। इसी ज़मीन से
گویا مٹھاس اخذ کر لی انہوں نے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ گائے کے بارے میں، بھینس کے بارے میں غور کیجیے، گھاس کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، سوکھی چیزیں کھاتی ہے، لیکن دودھ عنایت فرماتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس اللہ کی بات ماننا، اس کی توحید کی گواہی دینا، اس کی عبادت اور بندگی اختیار کرنا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا، زندگی کو احتیاط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا ضروری ہے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں، اور خاص کر عرب کے لوگوں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، آخرت آئے گی، مر کے بعد دوبارہ انسان پیدا ہوگا، اس کا یقین نہیں تھا۔ کہتے تھے مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ آج تک کوئی مرا ہوا آدمی جو مر کے مٹی ہو گیا دوبارہ تو آیا نہیں، کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قول ان کا تعجب کے قابل ہے۔ اللہ اشارہ کر رہا ہے ان چیزوں کی طرف، نباتات کی طرف، ندیوں کی طرف، باغات کی طرف، اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کے سب جو پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے، ندیاں جو تمہارے لیے بہائی ہیں، پہاڑ جو تمہارے لیے کھڑے کیے ہیں، سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا ہے، دن اور رات کو تسلسل کے ساتھ لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے، اس کے پیچھے تمہارا خدا ہے، تمہاری سہولت کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ کفر کے معنی انکار کرنا، اللہ کا انکار کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہیں، یہ جہنمی ہوں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود آدمی اگر غور و فکر نہیں کرتا، جانور کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، کھاؤ پیو اور موج مستی کرو، جیسے کسی نے کہا ہے ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو دو ول ڈائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو کیونکہ کل تمہیں مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد کسی زندگی کا جنہیں یقین نہیں ہے، اور جو خدا کو نہیں مانتے یا خدا کو مانتے ہیں تو اسے کھلنڈرا مانتے ہیں کہ بس اپنے کھیل کے لیے، تفریح کے لیے، ایشور کی مایا کہتے ہیں، اس نے بس یہ زمین ایسے ہی بنا دی، انسان کو ایسے پیدا کر دیا، کوئی اس کے پیچھے سنجیدہ پلاننگ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، کوئی مقصد تخلیق نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کے ساتھ بغاوت کی، جنہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کا انجام بہت برا ہوگا، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، کہتے تھے کہ عذاب کی دھمکی دیتے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ قیامت۔ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اوور لک کرتا ہے۔ چشم پوشی، آنکھوں کو بند کر لینا، اللہ تعالیٰ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اوور لک کرتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ تو انہیں اللہ کو جاننا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ عذاب کے لیے جلدی مچائیں۔ اور ایک حقیقت کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مہلت پہ مہلت دیتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے، دیکھا ہی نہیں ایسے گویا رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسانوں کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بر اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، انہیں اللہ کی سزا سے ڈرنا چاہیے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ اب چاہتے ہیں کوئی معجزہ اچانک آ جائے، چاند پھٹ جائے، سورج شق ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ طرح طرح کے یہ لوگ معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ یہاں کے پہاڑ ذرا ہٹ جائے، مکے کا شہر ذرا سا اور وسیع ہو جائے، میدان نکل آئے۔ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ نازل ہو، کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو مانو۔ کہتے تھے کہ مردہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور مرنے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے ہمیں بتائے۔ کہتے تھے کہ تم آسمان پہ چڑھو اور وہاں سے
کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار کر لاؤ اور ہم تمہیں اترتا ہوا دیکھیں، ہم پھر اسے چھو کے دیکھ لیں۔ اس طرح کی طرح طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے تھے، مطالبے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نشانی کیوں نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمام قوموں کے پاس اس نے انبیاء کرام کو بھیجا، خبریں لانے والے، خبریں دینے والے، تنبیہ کرنے والے، خوشخبریاں دینے والے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نشانی لانا ان کے مطالبے پر، انہوں نے مطالبہ کیا تم فوراً لے آئے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام صاف صاف خبردار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، گرفت ہے، کیسے تمہارے تمام حالات سے واقف ہے بتا رہا ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہزاروں قسم کے جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور ان کی جو مادائیں ہیں فیمیلز، ان کے پیٹ میں استقرار حمل کب ہوا اور کیسے پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے اس سے جانتا ہے۔ عورتوں کے پیٹ میں کب استقرار عمل ہوا، ایک سپرم آیا، ایک وقت میں مرد کے بدن سے نکلنے والے 20 یا 30 کروڑ سپرمز میں سے ایک سپرم آیا، اور عورت اس کے اویرس سے ایک چھوٹا سا انڈا آیا جس کو ہم خوردبین سے دیکھنا بھی مشکل ہے، دونوں مل گئے اور حمل قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر ایک ایک حاملہ کے پیٹ میں کس طریقے سے استقرار حمل ہو رہا ہے، کیسے وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ انسان خود اپنے وجود پہ غور کرے، 9 مہینے کے اندر پورے کا پورا ایک بچہ بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ ماں کی صفات، باپ کی صفات، دادا دادی کے اثرات، نانا نانی کے اثرات، مختلف کئی پیڑھیوں کے لوگوں کے اثرات، وہ سارے کے سارے اثرات کو لے کر ان کا امین بن کر، ان کا وارث بن کر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کتنا ہوگا۔ اب دیکھیے اسی مقدار سے تقدیر بنی ہے، کیسا ہوگا بچہ، کب پیدا ہوگا، کس کے ہاں پیدا ہوگا، کتنے مہینوں میں پیدا ہوگا، کیا صلاحیتیں ہوں گی، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، اور اس کے اندر کیا کچھ ہوگا، ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، کہ انسان نے مقرر کر لیا ہے کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کیا اس کی مادری زبان ہوگی، کون اس کا باپ ہوگا، کون اس کی ماں ہوگی، کتنے اس کے بھائی بہن ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں، اور اس لیے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، تقدیر مقرر کر رکھی اس نے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے، وہ ہی بڑا ہو کے رہتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں فرشتے، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حال کو نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بنیادی بات، پتے کی بات کہہ دی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا، کفر میں ہیں کفر میں ہی رہیں گے، ایمان میں ایمان میں ہی رہیں گے، اچھے حال میں اچھے حال میں رہیں گے، برے حال میں برے حال میں، ہاں وہ خود کوشش کر کے اس کو بدلیں۔ لہٰذا انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برے حالات سے اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی وہ چیز ٹل نہیں سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔